آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، پہلے اپنی شخصیت کو، اپنے وقار کو، اپنے معیار زندگی کو، طرز معیار کو پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، لوگوں مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تمام قریش والوں نے کہا ہم تیری بات پر ضرور یقین کریں گے، کیونکہ ہم تجھے صادق اور امین مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ابو لہب آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کنکر پھینکتے ہوئے کہنے لگا، تیرے اوپر ہلاکت ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے اس نے یہ گستاخانہ الفاظ کہے، میرے اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو تسلی دو، حوصلہ دو، ہمت دو کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ابو لہب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر ہلاکت ہو، اور اللہ کا اعلان یہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ بدبخت آپ کو ہلاکت کی بات کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس مال اور دولت ہے، اگر میرے بھتیجے کا دین مذہب اسلام سچا ہوا تو میں میدان محشر میں دولت دے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کنکر پھینکے، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مٹی ڈال دی۔ روایات میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا مبارک چہرے پر کیچڑ بن جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی زینب آپ کا چہرہ مبارک صاف کرتی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کا دین ایک دن ضرور غالب آئے گا۔ اللہ نے اپنے مذہب کو مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ آج مسلمانوں نے اپنی حرکات، سکنات اور اپنے منفی اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو مغلوب کیا ہوا ہے۔ اسلام مذہب مغلوب نہیں ہے، غالب مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، آپ اپنے گھر میں لوٹ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علل اعلان دعوت کی اجازت دے دی تھی۔ اب دشمنان اسلام کے سامنے اس بات کا اظہار بھی ہو چکا تھا۔ میں نے کل عرض کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کل 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، 3 سال مکہ مکرمہ میں خاموش دعوت اسلام۔ نمبر 2، 10 سال مکہ مکرمہ میں علل اعلان دعوت اسلام۔ نمبر 3، 10 سال مدینہ طیبہ دیگر قبائل میں جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام پر محنت فرمائی۔ اس دعوت اسلام کے ملنے والے 2 نتائج ہیں۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، آپ کو قبولیت ملی، لوگ آپ کے محافظ بنے، صحابہ اکرام بنے، جانثار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا دوسرا نتیجہ، جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آپ کو اذیت ملی، لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان دعوت اسلام کو پیش کیا، پہلے تو قبولیت سابقون الاولون صحابہ اکرام مل چکے تھے، ابتدا میں جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کے بعد جب علل اعلان دعوت اسلام کا حکم ملا، اب آپ کو اذیت دیتے ہیں مشرکین مکہ کو، فارق قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اسلام کو سن کر اب انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا۔ مشرکین مکہ نے ولید بن مغیرہ کے گھر پر ایک اجلاس کیا، ایک اجتماع کیا۔ اس میں انہوں نے یہ مشورہ کرنا چاہا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کوئی ایک بات متحد ہو کر تیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو اس تعلیم اور مذہب سے روک سکیں۔ اگر ہماری بات ایک نہ ہوئی، ہمارے لیے لوگوں کو اس کے مذہب سے دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مشورے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔
مشورہ کرتے ہیں. پہلا مشورہ آیا یہ پانی لے کے آنا یار. پہلا مشورہ آیا کہ اس کے بارے میں ہم اس بات پر اتحاد کرتے ہیں کہ اس کو ہم سب مل کر مشہور کریں کہ یہ شخص مجنوں ہو چکا ہے. جب یہ مشورہ آیا تو کہنے لگے اگر ہم اس کو مجنوں ثابت کریں گے لوگ اس کی گفتگو کو دیکھیں گے, یقین نہیں کریں گے, اس کی بات سے تو اتنا اثر نکلتا ہے, مجنوں ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتے. اس بات پر ان کا اتفاق نہ ہو سکا. دوسرا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا چلے ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے, اشعار سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس بات پر جب مشورہ ہوا اس بات پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. کہنے لگے اگر ہم اس کو شاعر ثابت کریں گے اس کے جو کلام کی تاثیر ہے اس تاثیر کی وجہ سے لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے کہ واقعتاً یہ شخص شاعر ہے, کیونکہ اس کے کلام کے اشعار کا طرز نہیں ہے, اس کے کلام کا تو الگ ہی انداز ہے. تیسرا مشورہ آیا چلے اس کے بارے میں ہم متحد ہو کر یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے. جب یہ مشورہ آیا اس پر تمام مشرکین مکہ متحد ہو جاتے ہیں کہ اب ہم پورے مکہ کے اندر باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات مشہور کریں گے ہمارے علاقے کے اندر ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ وہ شخص جادوگر ہے, جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس بات پر اتحاد کر کے حج پر آنے والے لوگوں کو راستے میں بٹھا کر گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ نے اپنے لوگ راستوں پر بٹھائے ہوئے تھے, جو بھی کوئی حج کے لیے عمرہ کے لیے آتا مشرکین مکہ کے لوگ ان کو راستے میں پکڑ کے کہتے ایک شخص ہے اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے, وہ شخص جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ان لوگوں نے اس بات پر اتحاد کر لیا, لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو صرف مکہ صرف عرب نہیں پوری دنیا میں عام کرنا تھا. اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی سازش کوئی کام نہیں کرتی. جب انہوں نے دیکھا اس کا مذہب دن بدن پھر بھی پھیل رہا ہے, ہماری سازش کام نہ کر سکی, دوبارہ اجلاس بلایا. اس اجلاس کے اندر انہوں نے مشورہ کیا ایک شخص کو اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس کو مال دولت دھن دولت کی لالچ دیتے ہیں, شاید یہ شخص اس بات سے باز آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریش مکہ کا قاصد جاتا ہے, جا کر پیغام دیتا ہے ہماری طرف سے تجھے آفر ہے, اگر تم مال کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو جتنا مال چاہتے ہو ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ سب کچھ تم کسی عورت کی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو, تم کسی سردار کی بیٹی پر ہاتھ رکھو اس کا ہم تیرے ساتھ نکاح کر دیں گے, اور اگر یہ کام تم سرداری کے لیے کر رہے ہو ہم بڑے بڑے سردار موجود ہیں تو ہم سب تجھے اپنا سردار بنا لیتے ہیں, لیکن اس کام سے باز آ جاؤ, ہمارے معبودوں کی بتوں کی توہین نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام کے تمام آفروں کو ٹھکرا دیا. ان بدبختوں کو کیا پتا تھا دین اسلام مال دولت لالچ اور شہرت کا نام نہیں ہے, بلکہ دین اسلام بندے کے ایمان اور جذبے کا نام ہے, دین اسلام قربانی کا نام ہے, دین اسلام کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, دین اسلام کچھ لوگوں کو دینے کی دعوت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب ان تمام آفروں کو جھٹلا دیا انکار کر دیا, اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری تجویز لے کر آئے, مشورہ کیا ہم دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, کافر جب بھی مذاکرات کرے گا یہ بات یقین میں بٹھا لے کافر کے دل میں مسلمان کا رعب بیٹھ چکا ہوتا ہے, اس لیے وہ مذاکرات کرتا ہے, ورنہ مسلمان کے سامنے کافر کبھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے حال ہی میں اپنے پڑوس ملک کو دیکھ لیا, اللہ نے ان کو کیسے غلبہ عطا فرمایا, کتنے سالوں سے مذاکرات چل رہے تھے. سپر پاور منتیں کر رہا ہے اور اللہ والے ان کی بات سننے کے لیے تیار
نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ پر بھی انہوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب ایران فتح ہوا اس وقت بھی کافروں نے مذاکرات کی آفر کی ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جہاد کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے جیت کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آ گئے، آ کر کہنے لگے ہم ایک اور تجھے آفر دیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ آفر پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی خاموشی کی حالت میں جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں کو فرما دیجئے لا اعبد ما تعبدون، ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تم ہمارے رب کی عبادت نہ کرو، ہمارا رب تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت کی تلاوت فرمائی، فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے دوسرا پیغام بھیجا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغام بھیجا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ ان کو فرما دیجئے یہ جو آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کی پوجا کی دعوت دیتے ہیں، ان جاہلوں کو آپ فرمائیں کہ انبیاء نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کی ولادت سے لے کر ان کے وصال تک ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کیسے انبیاء کو شرک کی دعوت دینے آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جب تیسری آفر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ اب یہ بدبخت تمام مذاکرات میں ناکام ہو گئے۔ ہم مذاکرات کی طرف بھاگتے ہیں نا، ہم ناکام ہوتے ہیں، جب وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے تو وہ ناکام ہوں گے، ہم مسلمان ڈر جلدی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ آپ کی نبوت کا 6واں سال شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے۔ یہ نابینا صحابی تھے۔ آپ نے سوچا میں اپنے صحابہ کرام کو کوئی ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ نہ کہیں کہ اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے آ گیا ہے اور ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے گئے، دعوت دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیج دیا۔ یہ نابینا صحابی تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس صحابی رسول کو کیوں بھیجا؟ میں مثال سے بات عرض کرتا ہوں، گلاب کا پھول ہو، اس کے کناروں پر ساری گندگی پڑی ہو، کوئی برداشت کرے گا؟ کیا نہیں، کوئی برداشت کرے گا؟ ہماری غیرت اللہ کی غیرت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کا محبوب سارے کافروں کے درمیان اکیلا ہو، میرا اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا کر بیٹھے ہی ہیں، اللہ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جاؤ، میرا محبوب وہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں نے تو ان کو کہا تھا میرے پاس کوئی نہ آئے، یہ نبینا پھر میرے پاس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ہلکا سا بل پڑا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ اس لیے ماتھے میں بل ڈال رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک نابینا کی حیثیت ان بینا بڑے بڑے سرداروں سے 1000 درجے بہتر ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اپنے اس غلام کی پرواہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں اپنے صحابی کو واپس بھیج دیا۔
جب وہ واپس جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، جا کر اپنے صحابی کو گلے لگا لیا، اور بھائی تو کہاں جاتا ہے؟ تجھے تو میرا اللہ مجھ سے جدا نہیں ہونے دیتا، تجھے تو میرا اللہ نہیں یہاں سے جانے دیتا، میں کون ہوتا ہوں تجھے یہاں سے بھیجنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان لوگوں نے پھر بھی دعوت قبول نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 46 سال ہوتی ہے، آپ کی نبوت کا 6واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ ان کی ایک باندی نے، ایک غلام عورت نے حضرت حمزہ کو خبر دی کہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں ابو جہل اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر جنگجو تھے، شکار کے لیے جاتے اور واپسی پر سیدھا حرم میں آیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے پاس آتے، حرم میں آئے، ابو جہل موجود تھا، اس کے سر پر کمان ماری، تو میرے بھتیجے کے بارے میں بکواس کرتا ہے، میں تیری جان لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت حمزہ نے اعلان کیا، میں تجھے بتا رہا ہوں میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تو جو کر سکتا ہے کر لینا، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اللہ نے اہل اسلام کو ایک بہادر، ہمت اور جرت والا ایک سپاہی عطا فرما دیا، جس کے اسلام قبول کرنے سے اہل اسلام کا لشکر مضبوط ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد 6 نبوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے۔ جب حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھی جائے، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کا اہتمام کرتے ہوئے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی ایک پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نفل پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چھپے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی، کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت شاعر ہے۔ وما ادراکا، یہ جو الفاظ عربی کے قرآن پاک میں موجود ہیں، اس سے پہلے اہل عرب کے اندر ادراکا یدریکو کا صیغہ عربی میں بولا نہیں جاتا تھا، یہ صیغہ قرآن پاک نے متعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی اور زبان سے نکلا، کیا خوبصورت شاعر ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، یہ تو کسی شاعر کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی، جس میں اگلی آیت پڑھی، وما بقول شاعر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سن رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے زبان سے نہ کہا کہ یہ شاعر کا قول ہے، دل ہی دل میں کہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاوت کر رہے تھے۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کو راتوں میں جاگ کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا،
کیا خوبصورت شاعر ہے، کیا شاعرانہ کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وما بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جھٹکا لگا، میں نے تو دل میں کہا، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ کیا کہا؟ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر کی بات بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، کہ ہم 6 نبوی تک انتہائی ڈر اور خوف کے ساتھ مکہ میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم بیت اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم بیت اللہ کے پاس نہ ڈر ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ہماری تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دشمنان اسلام نے کتنے ظلم کیے، کتنا ستایا، کتنا مارا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط نامی کافر بڑا بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر زور سے کھینچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بچایا اور اس کافر کو دھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قاد ان یموت، قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی، اللہ نے ابو بکر کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بدبخت آ کر آپ پر اودھی ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عثمان ہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھ دوسرے بدبخت مل کر حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے، یہ آپ کو گالیاں دیتا، آپ کا مذاق اڑاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اسلام کو قبول نہ کرو گے، تم اپنی حرکتوں سے باز نہ ہوگے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر عذاب کی بات کی، یہ سارے کے سافر کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کافروں نے کتنا مذاق اڑایا، کتنا ستایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 بدبخت کافروں کے درمیان رہا کرتا تھا، یعنی میرے بہت انتہائی ہی گھٹیا قسم کے 2 پڑوسی تھے، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال دیا کرتے تھے۔ اتنا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 47 سال ہوتی ہے، نبوت کا 7واں سال ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اتنا ستایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر قید ہونے پر مجبور کر دیا۔ شعب ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی کا نام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نے اس گھاٹی کے اندر گزارے۔ اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت کرتے۔ کبھی کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغل میں کچھ کھانے کے لیے چھپا کر لے آتے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیتے۔ 10 نبوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عمر مبارکہ 50 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام ابی طالب سے باہر آتے ہیں۔ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں 2 گہرے صدمے پہنچے۔ نمبر 1، آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد آپ کے محسن چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شام ابی طالب سے نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا آپ کے چچا کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا جب بیماری کی حالت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، میں اپنے چچا کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے جب جا کر اسلام کی دعوت دی، ابو طالب کلمہ پڑھ سکتا تھا لیکن اس کے پاس 2 بڑے بدبخت موجود تھے، امیہ اور ابو جہل۔ انہوں نے ان کو کلمہ نہ پڑھنے دیا، اسلام قبول نہ کرنے دیا۔ ابو طالب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، یہ بدبخت پاس موجود تھے، یہ تیمارداری کے لیے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ابو طالب عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو، سردار ہو، جاتے ہوئے سر جھکا کر جا رہے ہو، کیسے مسلمان اور کیسے مومن ہو؟ یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے، اپنے ہی مذہب میں یعنی کرتے شرک تھے، کرتے بتوں کی پوجا تھے اور کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ کئی لوگ کرتے کفر ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسی مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، ابو طالب نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں میدان محشر میں گواہی دے دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جبریل علیہ السلام آگئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتہائی محسن چچا تھے، آپ کی اپنی اولاد سے بڑھ کر پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے اس چچا کے لیے ساری زندگی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے، جبریل علیہ السلام نے اللہ کا دوسرا پیغام سنایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مشرک ہیں، ان کے لیے کفن دفن کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے، جا کر کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ اسی حدیث مبارکہ سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو شخص کافر ہوگا اس کو غسل اور کفن دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن جو صرف مشرک ہوگا اس کو غسل اور کفن کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غم ہوا، آپ کا محسن چچا تھا، آپ کی بڑی محبت سے پرورش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نبوت کے 10ویں سال آپ نے 2 نکاح فرمائے، ایک حضرت عائشہ اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال ہوتا ہے، لوگ مکہ میں حج کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو کئی لوگوں نے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ ہمارے علاقے یثرب میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ والوں نے دعوت پھر بھیجی کہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ آپ کی نبوت کا 11واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جاتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند اوباش لڑکوں کو لگا دیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو دھکے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی سے مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مل کر مار رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت کم عمر تھا، میری عمر تھوڑی تھی، میں پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا نہیں سکتا تھا، لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر پر کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان دشمنوں کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ ان دشمنوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا، حضرت اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں ابا جان کا سر اتنا زخمی ہو گیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیارے صحابی کو ان لوگوں نے اتنا مارا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دشمن پتھر مارتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ آگے آ جاتے ہیں، پتھر اپنے آپ کو لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، انتہائی غمزدہ آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا۔ میں یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں، کوئی یہ نہ کہے نبی اور اللہ سے شکوہ، نبی اور اللہ سے شکوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ دیکھو میں یہاں بات عرض کر دیتا ہوں، شکوہ اس سے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت نہ ہو اس کو تو بندہ کہتا ہے اس سے شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے جو کر دیا بس ہوا سو ہوا، اب یہ جائے اور میں نہ بلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ کو اپنی محبت کی دعوت دی کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں، لیکن مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا۔ فوراً جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ حکم دے ابھی ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دے گا۔ اتنے میں ملک الجبال آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد اجازت مانگتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پہاڑوں میں کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی نسلوں میں کچھ لوگ آئیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا سخت اور کڑا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ دشمنوں نے آپ کو بڑا ستایا، سب سے سخت دن آپ کا کون سا دن تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طائف کے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے مجھے ستایا، عائشہ اس دن ان لوگوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا میں پاؤں تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طائف سے واپسی ہوتی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو ہمیں نکالا ہے، ہم کس منہ سے مکے جا رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ نے اپنے نبی کے دین کو ضرور غالب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام بھیجا اخنس بن شریک کی طرف، یہ کافر تھا کہ مجھے پناہ دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام بھیجا سہیل بن عمر کی طرف کہ مجھے پناہ دے دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پیغام بھیجا مطعم بن عدی کی طرف، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی۔ آپ حرم میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے ہیں۔ رات کو جبریل علیہ السلام آئے،
اللہ کی ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے اب جبریل علیہ السلام آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بیدار کرنے میں کہیں میں گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قبل قدمیہ، قدموں کو بوسہ دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے جب ٹھنڈے کافور والے جنتی ہونٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوہا، ٹھنڈک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام حرم کے پاس لے جاتے ہیں، شق صدر کرتے ہیں، شق صدر کے بعد جنت سے سواری براق نام کی آتی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے جبریل علیہ السلام ساتھ لے جاتے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عجائبات دیکھے، کئی واقعات دیکھے، جنت اور جہنم دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر دیکھا کہ کئی لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کئی لوگوں کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں وقت کی وجہ سے بات مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے بیت المقدس پہنچتے ہیں، پھر بیت المقدس سے اللہ کے عرش کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دو حصے ہیں، نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج۔ اللہ تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے جو اپنے محبوب کو اسرا یعنی سیر کروائی، وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک تھا، اور بیت المقدس سے لے کر اللہ کے عرش تک جو اللہ نے سیر کروائی وہ معراج ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر اللہ کے عرش تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کی حالت میں، حالت بیداری میں اللہ کے دیدار کیا۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر چند انعامات عطا فرمائے۔ نمبر 1 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ 50 نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سرخ ٹیلے کے ساتھ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں، اب بولو تو صحیح یار، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی باب معراج النبی کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ اعتراض کرنے لگا کہ وہ تو آسمانوں کی بات ہے۔ کیا کہنے لگا؟ آسمانوں کی بات ہے۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ سے کئی مسائل، کئی باتیں حل ہو جاتی تھی۔ ہم نے جواب دیا قبریں آسمانہ تے نہیں ہونی ہے، زمین تے ہونی ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں سرخ ٹیلے کے ساتھ قبر تھی۔ ٹیلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری امت 2 نہ پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے 9 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، ہر بار 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، جب آخری مرتبہ 5 نمازیں رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہیں میری امت سے یہ عبادت چھین نہ لی جائے۔
بے شک آج امت نے خود اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں مرتبہ اللہ کے پاس نماز کی معافی کے لیے نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ملے گا 50 کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت دی، شاید یقین کر لے، لیکن بڑا کوئی بدبخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ابو جہل کا لقب دیا۔ یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا، یعنی فیصلوں کا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا۔ اس کا نام عمر بن حشام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، واقعہ معراج بیان کیا، بدبخت مذاق اڑانے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا، کہنے لگا ابو بکر تم بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں پر گیا، اللہ سے مل کے واپس آ گیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں قربان جائے۔ ابو بکر کہنے لگے اگر یہ بات میرے محبوب نے کی ہے تو یہ 100% حق ہے، سچ ہے۔ صدیق واقعتاً صدیق تھا، بلکہ صدیق اکبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کے واقعات بیان کیے۔ جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کر کے ان کو عبرت دینا چاہیے۔ 12 نبوی کو مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر آپ کے صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی کو جب لوگ حج کے لیے مکہ میں آئے تھے، آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ اسلام کو قبول کر کے مدینہ میں جا کر دعوت اسلام پر کام شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تعلیم کے لیے۔ انہوں نے وہاں پر جمعہ کا آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کی نماز کی وہی بھیج کر تائید فرما دی، یعنی اللہ کے حکم سے پہلے آپ کے صحابہ نے اس چیز کا آغاز کر دیا۔ اللہ نے حکم بھیجا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس عمل کی تائید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنے ظلم و ستم کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ستایا گیا کہ ان کے کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ لوگ ہمیں بڑا ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انبیاء کرام کے قصے سنا کر تسلیاں دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی ہجرت نہیں کی۔ اہل اسلام نے ایک ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف 6 نبوی میں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، کیونکہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس 13 نبوی کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہجرت کی اجازت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام مرحلہ وار وقتاً فوقتاً اجازت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لیے ہجرت نہ فرمائی کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب کیا ہوا؟ دار الندوہ
مشرکین مکہ کا ایک مرکز تھا، ایک پارلیمنٹ تھا، وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ مشرکین مکہ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے اجلاس بلایا، مشورہ شروع ہو گیا۔ اس اجلاس کے اندر شیطان بھی موجود تھا۔ جب شیطان سے انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے، کہنے لگا میں نجد علاقے کا ایک بزرگ ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اجلاس میں بٹھا لیا۔ پہلا مشورہ آیا کہ اس نے ہمیں بڑا ستا دیا ہے، ہم اس کو اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، یعنی ملک بدر کر دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اس مشورے کے اوپر اتفاق ہونے لگا۔ شیطان بولا اگر تم اس کو یہاں سے نکال دو گے، اس کے کلام میں اتنی طاقت ہے، وہ جہاں بھی اپنے کلام کو پڑھے گا اس کی تاثیر یہاں پہنچ جائے گی۔ دوسرا مشورہ آیا کہ ایسے کرتے ہیں، اس کو ہم قید کر دیتے ہیں، وہیں پر اس کو کھانا پینا مل جائے گا، اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی اجازت نہ ہوگی۔ تو شیطان نجدی کہنے لگا اگر تم اس کو قید کر دو گے، اس کے جو صحابہ ہیں، اس کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کو دشمن بھی مانتا تھا، کہنے لگا اس کے جو صحابہ ہیں وہ اپنی جان تو دے دیں گے، اپنے محبوب کو قید نہیں ہونے دیں گے۔ اس مشورے کو بھی رد کر دیا گیا۔ تیسرا مشورہ آیا، ابو جہل کھڑا ہوا، بڑا کو ذلیل انسان تھا، کہنے لگا میں مشورہ دیتا ہوں، اسی پر فیصلہ ہوگا کہ ہم اس کو مل کر قتل کر دیتے ہیں۔ شیطان نجدی فوراً کہنے لگا یہ بات درست ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفاع کا، اس حفاظت کا اظہار فرمایا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ آپ کے بارے میں سازش کر رہے تھے، لِيَثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا پھر آپ کو ملک بدر کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا پھر آپ کو قتل کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، آپ کا اللہ تدبیریں کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، آپ کے اللہ نے آپ کے لیے حفاظتی تدبیر کی، آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس چیز کی خبر دے دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ اب آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ آج رات اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آپ کے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا میرے ہجرت کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آپ کل اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی، سن کر آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔